رمضان کی پرنور رات تھی، ہر طرف سحر انگیز خاموشی تھی، مگر عائشہ کے کمرے سے ایک بھیانک چیخ گونجی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی لرز رہی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، ناخن نوکیلے ہو رہے تھے، اور اس کے ہاتھ بھیڑیے کے پنجوں میں بدل رہے تھے۔ نہیں، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چیخی، مگر اس کی آواز غرواہٹ میں بدل گئی۔ اچانک دروازہ کھلا اور اس کی ماں اندر آئی۔ جو منظر اس نے دیکھا، اس نے اس کی روح تک ہلا دی۔ یا اللہ! یہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ رمضان کی راتوں میں ایک جانور میں بدل گئی؟ یہ سب کچھ رمضان شروع ہونے کے چند دن بعد ہوا تھا۔ عائشہ ایک ضدی، مغرور اور بے رحم لڑکی تھی۔ اسے نہ روزے رکھنے کا شوق تھا، نہ نماز پڑھنے کی فکر۔ جب اس کی ماں اسے سحری کے لیے اٹھاتی تو وہ ناراض ہو کر کہتی، امی، مجھے نیند آ رہی ہے، یہ روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا وقت موبائل، فیشن اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزرتا۔ وہ فقیروں کا مذاق اڑاتی، غریبوں کو حقیر سمجھتی اور جانوروں پر ظلم کرتی۔ ایک دن گلی میں ایک کمزور بلی دیکھی جو بھوک سے نڈھال تھی۔ بلی نے رحم بھری نظروں سے دیکھا، مگر عائشہ نے ہنستے ہوئے اس پر پانی پھینک دیا۔ ہٹ جا یہاں سے، گلی خراب کر رہی ہے۔ اسی رات دروازے پر ایک بوڑھی فقیرنی آئی۔ وہ بولی، بیٹی، اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دے دو۔ عائشہ نے نفرت سے کہا، یہ رمضان میں بھیک مانگنے کا ایک نیا بہانہ ہے، جاؤ یہاں سے۔ بوڑھی نے عائشہ کو غور سے دیکھا اور بس اتنا کہا، بیٹی، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اگلی رات عائشہ سو رہی تھی کہ اچانک اس کے جسم میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ پنجوں میں، دانت نوکیلے دانتوں میں، اور چہرہ بھیڑیے میں بدلنے لگا۔ وہ چیخی، مگر اب اس کی آواز غرواہٹ میں بدل چکی تھی۔ وہ پورے کمرے میں دیوانوں کی طرح بھاگنے لگی۔ جب سورج نکلا تو وہ دوبارہ انسان بن چکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ دن میں بالکل ٹھیک رہتی، مگر جیسے ہی رات ہوتی وہ بھیڑیا بن جاتی۔ وہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، مگر خود پر قابو بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر رونے لگتی، بیٹا، اللہ سے معافی مانگو، یہ کسی گناہ کی سزا ہے۔ مگر عائشہ شرمندہ ہونے کے باوجود ضدی تھی، اللہ مجھے سزا کیوں دے گا؟ میں نے ایسا کیا ہے؟ مگر حقیقت یہی تھی کہ یہ اللہ کا عذاب تھا، اور اگر وہ نہ سدھری تو یہ سزا ہمیشہ کے لیے جاری رہ سکتی تھی۔ عائشہ کی حالت دن با دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ بھیڑیا صرف رات میں نہیں، بلکہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی بننے لگی تھی۔ ایک رات وہ بھیڑیے کی حالت میں گلی میں نکلی اور اچانک اسے وہی بوڑھی فقیرنی نظر آئی۔ فقیرنی نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا، اب سمجھ آئی بیٹی؟ عائشہ کا جسم کانپنے لگا۔ وہ فقیرنی کے قدموں میں گر گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کتنی غلط تھی۔ فقیرنی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، سچ دل سے توبہ کر لو، اللہ کی رحمت تمہیں نجات دے سکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عائشہ کو احساس ہوا کہ اگر اس نے سچے دل سے معافی نہ مانگی تو شاید وہ ہمیشہ کے لیے جانور بن جائے۔ شب قدر کی رات تھی۔ عائشہ نے قرآن کھولا، ہاتھ اٹھائے اور پہلی بار دل سے اللہ کو پکارا، یا اللہ! میں نے تیرا رمضان برباد کیا، میں نے گناہ کیے، میں نے فقیر اور جانوروں پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ جیسے ہی اس نے سچے دل سے توبہ کی، اچانک اس کے جسم میں ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ دوبارہ مکمل انسان تھی۔ اس دن کے بعد عائشہ بدل چکی تھی۔ وہ روزے رکھنے لگی، نماز پڑھنے لگی، غریبوں کی مدد کرنے لگی۔ ایک دن جب وہ کھانا کھا رہی تھی تو وہی بلی پاس آ کر بیٹھ گئی جسے اس نے دھتکارا تھا۔ اس بار عائشہ نے مسکرا کر اسے دودھ دے دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان کی بے حرمتی اور گناہ کی سزا بہت سخت ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔